اسٹرانومرز ایک ٹرم یوز کرتے ہیں آبزرویبل یونیورس، بیسکلی وہ یونیورس جو ہم خود سے آبزرو کر پائے ہیں، انسان آبزرو کر پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز ہے، اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ کیونکہ وہاں تک لائٹ پہنچ پائی ہے اب تک، اس وجہ سے اسٹرانومرز اس ایریا کو آبزرو کر پائے ہیں۔ ہے نا حیران کن؟ لیکن اتنے بڑے آبزرویبل یونیورس کے اندر صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ انسان زندگی کو دریافت کر چکا ہے، وہ ہمارا اپنا ہی گھر ارتھ ہے، زمین ہے ہماری۔ لیکن اس گولے کے اندر اتنی تباہیاں کر چکا ہے انسان کہ اس کی تاریخ اور اس کی اسٹڈی بالکل الگ ہے۔ جنگ و جدل اس سٹرگل کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو انسانیت نے پاور، ریسورسز، آئیڈیالوجی اور ٹیریٹری پہ لڑی ہے، اس کے لیے سٹرگل کی ہے، اور اس کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہے۔ جیسے قبل مسیح دور میں میسوپوٹیمیا کے اندر لڑائی لڑی گئی تھی سومیرین ڈائنیسٹیز کے اندر، اور ارک کے شہر کے لیے، جو پانی اور لینڈ کے لیے جنگ تھی۔ اسی طرح قدیم ایجپشین امپائرز میں بھی بڑی بڑی بیٹلز لڑی گئیں، پرشین امپائرز میں بھی بہت بڑی بڑی بیٹلز لڑی گئیں، اور اس کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے، یعنی یہ ہمیں پتہ ہے۔ 500 سے 1500 عیسوی، جس کو میڈیول پیریڈ بھی بولا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کئی بیٹلز اور کانکویسٹ آئی جو آج تاریخ کا حصہ ہیں، جس میں سے ایک بڑا حصہ اسلامک کانکویسٹ کے بارے میں ہے۔ جب خلفۂ راشدین کے بعد امیت خلافت آئی اور اس نے مڈل ایسٹ، افریقہ، نارتھ افریقہ اور یورپ کے کچھ پارٹ پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کروسیڈ ہوئے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی جنگ تھی، اور وہ 2 صدیوں تک جاری رہی۔ اور پھر منگولوں کو کون بھول سکتا ہے، جس نے 1.5 صدی تک پورے ایشیا کے اندر خون کی ہولی کھیلی اور بہت بڑا امپائر بنایا۔ 1500 سے 1800 عیسوی، جس کو ارلی ماڈرن ایرا بولا جاتا ہے، اس کے اندر نئی نئی ڈائنیسٹیز اور سپر پاورز ابھری، جن میں ایک بڑی آٹومن امپائر تھی، کس طرح وہ چھوٹی سی ریاست بنی اور کس طرح وہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی۔ اور فرینچ ریولوشن کے بعد ایک ایسا بندہ ابھرا جس کے نام پہ ایک وارفیئر ایرا ہے، نیپولینک وارفیئر، نیپولین بوناپارٹ کے نام پہ۔ 1800 سے 1945 یہ ماڈرن ایرا کہلاتا ہے۔ اس ماڈرن ایرا پہ ہی سب سے زیادہ فلمیں ہمیں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ اس کے اندر امریکن سول وار آئی جو غلامی ختم کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ کے قتل کے بعد ورلڈ وار 1 ابھری، اور جرمنی میں نازی پارٹی کے ہاتھوں ہولوکاسٹ کے واقعات کے بعد ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی، جو جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرانے کے بعد ختم ہوئی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب دنیا میں امن آ جائے گا، لیکن ایک نئی سیریز آف وار سٹارٹ ہوگی جس کو ہم کولڈ وار بولتے ہیں، سرد جنگ، جو امریکہ کے کیپٹلزم اور سوویت یونین کے سوشلزم اور کمیونزم کے درمیان تھی۔ 1950 سے 1953 تک کا کورین وار، 1955 سے لے کر 1975 تک کا ویتنام وار، جو کہ بہت زیادہ بدنام زمانہ رہ چکا ہے، اور 1979 سے لے کر 1989 تک افغان سوویت وار، جس سے ہم پاکستانی بخوبی واقف ہیں اور اب تک اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ 1948 سے لے کر اب تک عرب اسرائیلی یا فلسطینی اور اسرائیلی معاملہ، 2001 سے لے کر اب تک امریکہ کا بنایا ہوا وار آن ٹیرر، 2011 سے لے کر اب تک سیرین سیول وار، 2014 سے لے کر اب تک رشیا اور یوکرین کا معاملہ، یہ ساری جنگیں ورلڈ وار 2 کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ فوراً سٹارٹ ہو گئی تھیں اور کچھ بہت سالوں بعد سٹارٹ ہوئی۔ ان تمام جنگوں اور کانفلکٹس کی کازز بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی ایتھنو ریلیجس ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پاور سٹرگل اور پولیٹیکل کنٹرول چاہتا ہے۔ اور ان کانفلکٹس کے کچھ امپیکٹس بھی ہوتے ہیں، جن کے سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹس تو یہی نظر آتے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں، اکنامک ڈیوسٹیشنز ہوتی ہیں، قحط کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ جگہ پہ ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی ملتی ہیں، کچھ جگہ پہ ملٹری مائٹس بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن زیادہ امپیکٹس نیگیٹو ہی ہوتے ہیں۔ وار یوکرین کا کانفلکٹ 2014 میں سٹارٹ ہوا جب رشیا نے یوکرین کے کرائمیا پیننسولیا پہ حملہ کر دیا، اور پھر 2022 کے اندر پراپر فل فلیج انویژن سٹارٹ کر دیا۔ اب اس جنگ کی وجہ سے تقریباً 8 ملین لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور پوری دنیا کے اندر ایک فوڈ اور گلوبل کرائسس آ گیا۔ مسئلہ فلسطین کو کون بھول سکتا ہے، جو 1948 میں سٹارٹ ہوا جب اسرائیل کا ایک وجود آیا اور اس نے کئی فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا، جس کو نکبہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حماس اور فتح گروپ بنا، اور اسی وجہ سے فریڈم فائٹرز نے اسرائیل پہ حملہ کیا، غزہ پہ بہت زیادہ ظلم کیا اسرائیلیوں نے۔ 2023 میں حماس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیلیوں کو مجبوراً اپنے ڈیفنس کے لیے غزہ کو تباہ کرنا پڑا۔ اور پھر شام، سیریا، جو 2011 کے عرب سپرنگ، جو بعد میں عرب ونٹر بن چکا تھا، سول وار میں داخل ہو گیا۔
کئی جانیں گئیں، کئی کیجویلٹیز ہوئیں، بہت سارا مالی نقصان ہوا، لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ وہاں پہ بھی اب سول وار اینڈ ہو چکی ہے، اور بشار الاسد کی حکومت اور اس کی فیملی کی حکومت جو تقریباً 50 سال سے اوپر وہاں پہ حکومت کر رہی تھی، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، اور اب سیریا آن پیپر آزاد ہے۔ اب یہ تینوں واقعات الگ الگ جگہ پہ ہوئے ہیں، لیکن تینوں کے تھیمز کامن ہیں۔ تینوں جگہ پہ فورن انٹرونشنز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہیومن ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، ہیومن کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اکنامک ڈیوسٹیشن ہوئی ہے، تینوں ملکوں کا یہی حال ہے۔ اور کمپلیکس جیو پولیٹکس کی وجہ سے یہاں کبھی بھی امن نہیں ہو پایا۔ لیکن کیوں؟ آخر وار اور کانفلکٹس کی فلسفی کیا ہے؟ اس سے ملتا بھی کیا ہے؟ کیوں انسان ایک انسان کے خون کا دشمن بن جاتا ہے؟ کیوں انسان اپنی سپیریورٹی شو کرنے کے لیے ایک دوسرے انسان کا قتل کر دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ویل یہ مین میڈ کانسیپٹس ہیں جو کہ ان کانفلکٹس کی اصل کازز بنی ہیں، جن میں سے نیشنلزم اور ایتھنو نیشنلزم ہے، امپیریلزم اور کلونیلزم ہے جس کا ہم بہت بڑا شکار رہ چکے ہیں، ریئلزم ہے، مارکسزم ہے، ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے، سوشل ڈارونزم ہے جس کا مطلب کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جو طاقتور ہے وہ قائم رہے گا اور جو کمزور ہے وہ مر جائے گا، اس کی غلطی ہے کہ وہ کمزور ہے، فاشزم اور ریسزم، لبرل انٹرونشزم، اور اسی کے ساتھ انارکزم کہ ملک میں کوئی رول آف لا نہیں ہونا چاہیے، ملک اپنے آپ ہی چلتا رہے، اور اس طرح کے پتہ نہیں عجیب سے کانسیپٹ چلتے رہے۔ لیکن اب کیا ہم اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے؟ اسٹیٹس کے مطابق ہم دنیا کے سب سے سیفسٹ ٹائم میں رہ رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جیسی ماحول کریٹ نہیں ہوا، اگر ماحول کریٹ ہوا ہے لیکن اب تک ورلڈ وار 3 والا کام ہو نہیں رہا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آج کی دنیا کے اندر زمینی جنگوں سے زیادہ خطرناک نیوکلیئر وارفیئر ہے، سائبر وارفیئر ہے، اکنامک ڈیوسٹیشن اور اکنامک سینکشنز ہیں۔ اگر ایک ملک کسی ملک پہ لاگو کر دے تو اس ملک کی معیشت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ کاغذ پہ اس طرح کے کانفلکٹس اور جنگ روکنے کے لیے ڈپلومیسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے مشکل میں پھنسے ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام کر سکیں، اور جنگوں کو اور کانفلکٹس کو میکسیمم طور پہ بند کر سکیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم تو ضرور کریں۔ لیکن کیا پاکستان میں ہم اس طرح کے معاملات نہیں دیکھ رہے؟ جب پاکستان میں یہ فساد تب سٹارٹ ہوا جب یحییٰ خان اور ضیاء الحق جیسے لوگوں نے ٹھہریے، آپ اب حد پار کر رہے ہیں۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں۔ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے، پاکستان میں سب لوگ خوش ہیں۔ جو پاکستان میں خوش نہیں ہے وہ دشمن ملک کی ترجمانی کر رہا ہے، اور جو لوگ اس ملک کو سنبھال رہے ہیں وہی اس کے حقیقی وارث ہیں، اور ہمیں ان کی اس وراثت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کی حاکمیت آپ کو مان لینی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا احترام کریں اور ایک سویلین بنے۔